جب حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کی پیدائش ابھی نہ ہوئی تھی تو اس وقت آپ کی پیدائش سے قبل 55 روز ایک ابرہہ نامی جو یمن کا گورنر تھا، اس نے مکہ معظمہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ بات کچھ اس طرح تھی کہ اس نے اپنے علاقے کے اندر ایک ایسا محل تیار کیا جس کی خوبصورتی کے شہرے پورے عالم میں پھیل گئے، اتنا حسین بنایا کہ لوگ اسے دیکھنے جاتے تھے، بلکہ اس نے شاہ حبشہ کو پیغام لکھ کے دیا کہ ان قریب لوگ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گے بلکہ اس بنائے ہوئے کلیسا کا طواف کیا کریں گے، اس کلیسا کے اندر لوگ آ کے رہا کریں گے، اس کا طواف کریں گے۔ یہ بات اہل قریش کو ناگزیر گزری، انہوں نے ان میں سے ایک شخص گیا، اس نے اس جگہ پہ جا کے پیشاب بول و براز کر دیا۔ جب یہ عمل اسے پتہ چلا تو اس نے ایک لشکر تیار کیا اور خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے وہ نکل پڑا۔ اب ہاتھیوں کا ایک جلیل لشکر، بہت بڑا لشکر لے کے اب خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہے۔ خانہ کعبہ سے کچھ پیچھے پڑاؤ ڈال کے چند لوگوں کو بھیجا، جاؤ تم وہاں پہ کوئی شرارت کرو۔ وہ آئے، جو وہاں کے سردار حضرت عبد المطلب تھے، میرے حضور کے دادا تھے، ان کے جتنے اونٹ تھے انہیں گھیرا اور گھیر کے ہانک کے ابرہہ کے پاس لے گئے۔ جب ابرہہ کے پاس اونٹ لے کے چلے گئے تو حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا، آپ وہاں سے آئے، ابرہہ کے ساتھ آ کے ہم کلام ہوئے۔ آپ فرمانے لگے میرے اونٹ مجھے واپس کر۔ وہ کہنے لگا تجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، تجھے نہیں پتا میں تو رب کے گھر کعبہ کو، جسے تم رب کا گھر کہتے ہو، گرانے آیا ہوں۔ کہا تم میرے اونٹ مجھے واپس کرو۔ کہا ان اونٹوں کی فکر ہے، رب کے گھر کی فکر نہیں۔ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے یہ اونٹ میرے ہیں، مجھے ان کا پتہ ہے، وہ گھر رب کا ہے، رب جانے تو جانے۔ جب آپ نے یہ لفظ کہے اس نے کہا جاؤ اپنے اونٹ لے جو۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لیتے ہیں اور لے کے واپس آ جاتے ہیں۔ جب آپ آتے ہیں تو پھر اس وقت جب آپ تشریف لے آتے ہیں لوگوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے لوگوں اپنے اپنے گھروں سے نکلو اور غاروں میں چلے جاؤ، ابرہہ آیا ہے، ابھی وہ اپنے جانوروں کے ساتھ، ہاتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہوگا اور کہیں یہ نہ ہو تمہیں بھی نقصان پہنچائے، یہاں سے دور چلے جاؤ۔ لوگوں نے کہا رب کا گھر کا کیا بنے گا؟ کہا جو رب پوری دنیا کا محافظ ہے، اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اگر کسی بندے کا گھر ہو تو وہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، مولا یہ تیرا گھر ہے، تو نے بندوں کو گھر دیے ہیں تو بندے اپنے گھر میں کسی غیر کو داخل نہیں ہونے دیتے، یہ تو تیرا گھر ہے، اب اس ظالم کو داخل نہ ہونے دینا۔ حضرت عبد المطلب وہاں سے نکل گئے۔ وہ ابرہہ اگلے دن صبح ہوئی، کہا اٹھاؤ ہاتھیوں کو۔ اب ہاتھیوں کو اٹھایا جاتا ہے، پہلے اٹھتے نہیں ہیں، اگر اٹھنے کے بعد کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اسے آگے ہانکتے ہیں، وہ آگے نہیں جاتا، وہ پیچھے کی جانب جاتے ہیں۔ وہ پورا لشکر انہیں مارنے پہ تل گیا لیکن ہاتھی آگے نہ، وہ پیچھے کی جانب بھاگنے لگے۔ پھر اللہ رب العزت کی جانب سے ان کی جانب سزا کیسی منتقل ہوئی، پھر میرے رب نے پھر اس وقت ابابیلوں کا لشکر بھیجا جو اپنی چونچ کے اندر ایک ایک پتھر کنکری کتنا سا اٹھا سکتی ہے وہ اٹھائے اور اپنے پنجوں میں ایک ایک کنکری اٹھائے ہوئے ایک لشکر جلیل آیا اور اس نے آ کر اپنے کنکر گرانا شروع کر دیے۔ دیکھیں میرے رب کی قوت کتنی قوت ہے، میرے رب کی طاقت کتنی طاقت ہے۔ وہ کنکر جس کو ایک چھوٹا سا کنکر، ذرہ برابر کنکر جب کسی کو لگتا تھا تو وہ تڑپ تڑپ کے زمین پر گرتا تھا، کوئی بھی نہ بچا، سارے مر گئے۔ وہ ابرہہ بھاگ گیا، وہ بھاگتا ہوا جان بچا کے بھاگ گیا۔ اب آواز اور شہرت یہ نکلی، کہا کوئی بھی میلی آنکھ سے رب کے گھر کی جانب نہ دیکھو، رب خود حفاظت کرنے والا ہے اپنے گھر کی۔ تو اللہ کے گھروں کی حفاظتیں اللہ خود کرتا ہے، وہ کسی اور کے ذمہ کرم نہیں رہنے دیتا۔ کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ نہ ہو میں نہ ہوں گا تو نظام نہیں چلے گا، میں نہ ہوں گا تو یہ معاملہ
मामूलात ज़िंदगी कैसे चल पाएंगे। बाबा तू नहीं तो रब हज़ारों और भेज देगा। रब अपने घरों की नौकरी करवाना जानता है। रब के घर की नौकरी करनी हो तो अनानियत नहीं होनी चाहिए। ये ना हो बंदा कहे कि मैं हूँ तो ये निज़ाम चल रहा है। बाबा अगर जिस जगह तू नहीं है तो पूरी दुनिया का निज़ाम कौन चला रहा है? मेरा रब है हकीकत में इस कायनात के निज़ाम को चलाने वाला। वो जालिम नेस्त व नाबूद जिल्लत और रुसवाई खा के चला गया। रब ने अपने घर की हिफाजत की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आए, सरबा सुजूद हुए अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला तेरा लाख शुक्र है, तूने अपने घर की हिफाजत भी की है और हमारी इज़्ज़तें भी रख ली है। अल्लाह ने इज़्ज़तों की मालाएं नसीब की।